السلام علیکم ناظرین، پروگرام ریئل ورلڈ میں میں ہوں الماس حیدر نقوی۔ آج کی ہماری گفتگو کا سلسلہ گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ اپنی پچھلی نشست میں ہم نے ریاستوں کے قیام کے حوالے سے خصوصی طور پہ سر جنگ کے دوران جو ریاستیں مارز وجود میں آئی، خصوصی طور پہ پاکستان کا جو قیام تھا، اس کے مختلف نظریات کے اوپر ہم نے روشنی ڈالی۔ آج کی اس نشست کے اندر ہم پاکستان کی سیاسی اور آئینی تاریخ پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ساجد اعوان صاحب، آپ سینئر فیلو ہیں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہسٹوریکل اینڈ کلچرل ریسرچ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے اس پروگرام کے اندر۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ نے جیسے ہم نے پہلی نشست کے اندر ذکر کیا کہ مختلف نظریات ہیں قیام کے حوالے سے۔ قیام پاکستان اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی اندرونی کشمکش تھی یا برطانوی راج چونکہ سکڑ رہا تھا اور یہاں پہ ایک متحد ہندوستان وہ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے؟ شکریہ۔ ایک تو نقوی صاحب آپ سوال اتنے بڑے کرتے ہیں اور وقت ہمیں بہت کم دیتے ہیں، اس کے لیے ایک بڑی تھارو نشست چاہیے، اور ٹھیک ہے میں مختصر دورانیے میں اس کو کوشش کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ باقی سارے نظریات اپنی جگہ پہ کہ جی کوئی انٹرنیشنل ریولری تھی، کوئی اکنامک کنٹروورسی تھی ایگریرین اور انڈسٹریل کے دوران، یا برٹش ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی اپنانا چاہتے تھے، ان ساری چیزوں کے باوجود ہم اس نظریاتی اساس کو درگزر نہیں کر سکتے۔ اسے کوئی سائنٹسٹ، کوئی پولیٹیکل اینالسٹ اسے نظر انداز نہیں کر سکتا، یہ دیکھتے ہوئے کہ اس کی ٹائم لائن اگر بنا لی جائے کہ کہاں 1867 میں ہندی اردو تنازع ہوتا ہے، اور اس میں بال گنگا دھر تلک جو تھا اس نے جب کہا کہ جی ہندی پورے ہندوستان کی زبان ہونی چاہیے اور یہاں سے فارسی ختم کی جائے، تب تو اردو تھی بھی نہیں۔ سر سید احمد خان نے اس وقت جا کے بنارس کا جو کمشنر تھا شیکسپیئر، اس سے جا کے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ یہ اگر آپ ہندی کو اس طرح سے نافذ کر دیں گے تو اس خطے کے مسلمان اپنی لسان اور اپنی تہذیب سے کے بارے میں انہیں خدشات ہیں کہ یہ رفتہ رفتہ مٹ جائے گی، اور ہمارا ایک بڑا وسیع اثاثہ ہے جس میں ہندوؤں کا بھی کنٹریبیوشن تھا، فارسی کی ترقی میں، ترویج میں، وہ سارا اسی میں پڑھا جا رہا تھا مسلمانوں کا، تو اس کے ساتھ ایک جذباتی لگاؤ بھی تھا۔ اب اگر تو ہوتی عربی، ہم کہتے ہیں یہ مسلمانوں کی مذہبی زبان ہے، یہ فارسی تھی، یہ صرف مذہب کی بات نہیں تھی، بات یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کا ایک وسیع ذخیرہ ہے علم کا، اسے ہم کیسے ڈس آن کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا، سر سید احمد خان نے، یعنی جب یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دو قومی نظریہ دیا، صرف انہوں نے ان کا یہ کہنا ہی دو قومی نظریے کی بنیاد ہو گئی کہ دیکھیں جی میں مسلمانوں کی زبان اور تہذیب کے بارے میں فکر مند ہوں، اور بنارس کے ایک کمشنر کے سامنے جا کے کہنا کہ جی یہ ایک حساب سے چھوٹی سی بات تھی، لیکن اس کی گونج پورے ہندوستان میں سنائی دی گئی، بلکہ پوری عالمی تاریخ میں سنائی دی گئی۔ ڈاکٹر صاحب، قیام پاکستان کے بعد مباحث آج بھی موجود ہیں، جی جی، ابھی تک جو ہے وہ مختلف جو گروپس ہیں، مختلف جو اس میں طبقات ہیں، ان کے اپنے نظریات ہیں۔ قیام پاکستان کا مقصد مسلمانوں کی فلاحی ریاست تھی جی جی، یا مسلم ریاست تھی؟ جی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو قرارداد مقاصد شروع کے اندر جو شامل ہوئی، ایک طبقہ موجود ہے جو سمجھتا ہے کہ وہ شاید درست نہیں تھا، اس ریاست کو، پاکستان کو جو ہے وہ مذہبی لبادہ پہنانے کی کوشش کی، بجائے کہ ایک فلاحی ریاست جو ہے وہ اس کو لے کے چلتے ہیں۔ جی دیکھیں، اس میں بڑا اگر میں کلیئر کٹ کہوں تو جب ریاست بنانے کا اعلان تھا تو وہ یہی تھا کہ یہ ایک تمام اقلیتوں کے لیے تحفظ کے ساتھ ایک فلاحی ریاست ہوگی۔ 11 اگست کی جو ایک تقریر قائد اعظم جناح کی اسمبلی میں جو تقریر تھی، اس سے پہلے کی بھی ان کے جو بیانات تھے، اب اسے نیچرلی ایک ریاست جو بنی مذہب کے نام پہ ہے، اس سے آپ مذہب کو بالکل نکال تو نہیں سکتے، یہ بات طے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا مذہب
کو رکھتے ہوئے ہم اقلیتوں کو کچلتے جائیں گے؟ نہیں. محمد علی جناح اس بات میں کلیئر تھے کہ جی مسلمان مسلمان رہے گا، ہندو ہندو رہے گا. ان کی یہ ایک سٹیٹمنٹ جو ہے بڑی کلیئر ہے کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلس، یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسکس، یو آر فری ٹو گو ٹو یور places of worship whatsoever, and Hindus will cease to be Hindus, Muslims will cease to be Muslims politically. کہ ریلیجن ان کا اپنا ہے، وہ اپنے ریلیجن پہ رہیں، لیکن ریاست کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. ریاست جب آپ کہتے ہیں نا جی ویلفیئر اسٹیٹ، اس کا مطلب یہ کہ یہ سب کے لیے وہ برابر ہوگی. ڈاکٹر صاحب ہم اپنے دوبارہ اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہم پاکستان کی سیاسی اور آئینی تاریخ پہ بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ساجد اعوان صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ نے ذکر کیا کہ ریاست کا مذہبی ہونا بھی کوئی اتنی بری بات نہیں ہے، اور قائد اعظم کا جو ویژن تھا کہ اس کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ بھی بنایا جائے. ڈاکٹر صاحب فرق پڑتا ہے جب آپ ریاست کو مذہب کا لبادہ پہناتے ہیں تو جو آپ کی اقلیتیں ہیں وہ ویسے ہی آپ کو اس ایک ریاست کے اندر اپنے آپ کو ایلین سمجھتی ہیں. وہ اپنے آپ کو کیسے ایک جو ہے وہ ایک شہری تصور کریں؟ یہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سی اقلیتیں موجود ہیں اور ان کے حقوق جو ہے وہ انشورڈ نہیں ہیں. بڑا اہم سوال ہے. میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ ریاست کو مذہبی بنا دیا جائے. یہ آپ بالکل ٹھیک ہیں، یہاں تک میں ایگری کرتا ہوں کہ ریاست کو مذہبی نہیں ہونا چاہیے، اور یہی قائد چاہتے تھے. اب ریاست کو مذہبی نہیں ہونا چاہیے کو اگر آپ اس طرح سے انٹرپریٹ کر لیں کہ ریاست کو سیکولر ہونا چاہیے، تو وہ بھی میری مراد نہیں ہے. جب آپ کہہ رہے ہیں ریپبلک آف پاکستان، ٹھیک ہے جی، ریپبلک کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آل دا سٹیزنز بائی ڈیفالٹ، اس میں اس کی ڈیفینیشن میں یہ بات آ جائے گی کہ آل دا سٹیزن آر ایکول بیفور لا. ڈاکٹر صاحب ہم ذرا تاریخی پس منظر کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. آئین جو ہے، آئین سازی کے اندر اتنی مشکلات کیوں پیش آئیں؟ اگر ہم ابتدائی طور پہ دیکھیں تو جو اقلیتی جماعتیں تھیں، جو ایک کمیٹی بنی تھی خصوصی طور پہ بیسک پرنسپل کمیٹی، جو پہلی قانون ساز اسمبلی کی جو ایک کمیٹی تھی جس کو ڈیزگنیٹ کیا گیا تھا کہ وہ ایک رپورٹ پیش کریں تاکہ قانون ساز آئین سازی جو ہے وہ ہو سکے. اس کی رپورٹ کو ایک تو اقلیتی جماعتوں نے مسترد کیا، اور بنگال کی جو پاکستان نیشنل کانگریس تھی اس نے بھی اس کو مسترد کیا. اس میں عرض کروں کہ بیسک پرنسپلز کمیٹی کی جو 3 رپورٹس آئی تھیں ان میں سے مطلب کسی کو بھی مذہبی بنیادوں پہ رد نہیں کیا گیا تھا. یہاں تک آپ کی بات تھی کہ قرارداد مقاصد پہ 3 جو مین اس پہ کمنٹس آئے تھے وہ آف کورس ہندو برادری کی طرف سے تھے، اور وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا پارٹ تھے. ان کا بالکل جائز حق تھا کہ وہ اس پہ تنقید کریں، اور وہ تنقید انویلڈ بھی نہیں ہے. اس کو انکارپوریٹ کرنا اسٹیٹ آف پاکستان کی رسپانسبلٹی بنتا ہے. اچھا، جو اس کے بعد بہرحال جس طرح سے بھی قرارداد مقاصد پاس ہوئی میجارٹی سے، جیسے ایک میجارٹی ووٹ میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو بیسک پرنسپلز کمیٹی کی پہلی رپورٹ آتی ہے 49 میں، دوسری آتی ہے 50 میں، پھر تیسری آتی ہے 52 میں، وہ جو ساری ریجیکٹ ہوئیں وہ صرف پولیٹیکل کانٹیسٹ پہ ریجیکٹ ہوئیں کہ ایسٹ اور ویسٹ کا جھگڑا تھا. اس میں یہ تھا کہ سینٹر کے پاس زیادہ پاورز ہوں گی یا صوبوں کے پاس زیادہ پاورز ہوں گی. یہ وہی ڈیبیٹس ہیں جو پہلے چل رہی تھی کہ پروونشل اٹانومی مکمل ہوگی یا نہیں، صوبائی خود مختاری. آج تک آپ 18ویں ترمیم تک اسے لے کے آئے ہیں نا، یعنی آج وہ مٹیریلائز ہو رہی ہے، ابھی بھی پوری طرح سے نہیں ہے. ابھی بھی وہ قوتیں جو ہیں وہ موجود ہیں، صوبائی خود مختاری کی قوتیں بھی موجود ہیں، اور مرکزیت کے حامل جو قوتیں وہ بھی اپنا کام کر رہی ہیں. پھر یہ دوسرا مسئلہ تھا کہ الیکٹوریٹس جو ہیں وہ جوائنٹ ہوں یا سیپریٹ ہوں، جداگانہ انتخابات ہونے چاہیے یا مخلوط ہونے چاہیے. یہ ڈیبیٹس تھیں. اچھا، پھر دوسرا تھا کہ ایسٹ اور ویسٹ میں نشستوں کی تقسیم کیسے ہوگی. اچھا، یہ ہو گیا. اور پھر یہ کہ یونی کیمرل لیجسلیچر ہوگی جسے ہم یا ایوانی مقرنہ کہتے ہیں، یا بائی کیمرل لیجسلیچر ہوگی جسے ہم 2 ایوانی مقرنہ کہتے ہیں. یعنی آپ نے 1956 کے آئین میں پھر یا ایوانی مقرنہ لی، 1962 کے آئین میں یا ایوانی مقرنہ لی، یونی کیمرل لیجسلیچر. یہ تو 1973 کے آئین میں آ کے پہلی دفعہ آپ نے کہا کہ جی بائی کیمرل لیجسلیچر ہونی چاہیے.
وہ بھی تب جب آپ یہ سمجھ آئی کہ جی ڈاکٹر صاحب ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم پاکستان کی سیاسی اور آئینی تاریخ پہ بات کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ساجد اعوان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اتنی تاخیر کیوں ہوئی پاکستان میں آئین سازی میں، اور پہلا آئین جو ہے وہ کب نافذ ہوا؟ اس میں یہ ہے کہ جی ایک تو اس علاقے میں جو پاکستان بنا تھا، مطلب 1100 کلومیٹر کا فاصلہ تھا 2 ونگز میں، یہ ایک بہت بڑی خلیج تھی، ٹھیک ہے جی۔ کمیونیکیشن اس وقت اتنی فاسٹ اور افیکٹو تھی نہیں کہ وہ فوراً سے وہ مل آ سکیں۔ دوسرا کہ ہماری ایک مسئلہ یہ تھا کہ جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہے، جسے آئین ساز اسمبلی کہتے ہیں، وہی ہماری لیجسلیچر ہے جسے قانون ساز اسمبلی کہتے ہیں۔ اسے آئین سازی بھی کرنی ہے، اسے قانون سازی بھی کرنی ہے۔ اسی لیے جو آپ نے بڑا رائٹلی وہ نقطہ اٹھایا تھا کہ بیسک پرنسپلز کمیٹی، اور اس کی ذیلی 21 کمیٹیاں بنائی گئیں کہ کوئی منارٹی رائٹس پہ کام کرے گی، کوئی وومن رائٹس پہ کام کرے گی، کوئی سینٹر اور پروونس کے ریلیشنز کے بارے میں کام کرے گی، کوئی 2 ونگز کے درمیان جو طاقت کا توازن ہے اس کے بارے میں کام کرے گی۔ ان ساری ذیلی کمیٹیوں نے اپنا کام شروع کیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ ایک ملک جو مطلب ہندوستان تو پہلے بھی ہندوستان ہی تھا، ہندوستان کی اسمبلی پہلے وہاں پہ تھی۔ جب پاکستان بنا ہے تو آپ نے اسمبلی نہیں بنانی ہے، آپ کے ممبرز وہ ہیں جو آدھے تو وہاں سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں، جن کی یہاں پہ کوئی کانسٹیچوئنسی نہیں ہے۔ آپ نے مہاجرین کو سیٹل کرنا ہے، آپ نے پانی کے مسائل حل کرنے ہیں، آپ نے اثاثوں کی تقسیم کے مسائل حل کرنے ہیں۔ کشمیر کا مسئلہ لٹکا ہوا ہے، جوناگڑھ کا لٹکا ہوا ہے، حیدرآباد کا لٹکا ہوا ہے، مناوادر کا لٹکا ہوا ہے۔ اتنے سارے مسائل کو اب وہ 80 لوگ ہیں، 79، ٹھیک ہے جی، وہ کتنا وہ ہیومن آپ کیپیسٹی دیکھیں۔ پھر یہ کہ 40 ادھر سے ہیں، 40 ادھر سے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ سارا چیزیں اوور نائٹ تو سیٹل ہو نہیں سکتی تھیں۔ 9 سال کا عرصہ، یہ ٹھیک ہے آپ کا نقوی صاحب کہ یہ بہت طویل عرصہ ہے، لیکن اس دوران جو ساری ڈیبیٹس چلتی رہیں، مثلا 49 میں اس کا قرارداد مقاصد کا پاس ہو جانا، پھر 50 میں BBC کی رپورٹ آ جانا، 52 میں دوسری آ جانا، پھر 54 میں آ جانا تیسری۔ اب یہ کچھ چھوٹے کام نہیں تھے۔ اب بوگرا فارمولہ میں انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم پیرٹی بنا دیتے ہیں، ایسا ہے کہ ایک ہم اپر ہاؤس بناتے ہیں، ایک ہم لوور ہاؤس بناتے ہیں۔ اپر ہاؤس میں ایکول ریپرزنٹیشن ہوگی، لوور ہاؤس میں اکارڈنگ ٹو پاپولیشن ہوگی۔ مسئلہ یہ آ گیا کہ پاپولیشن میں بنگال زیادہ تھا، ایریا میں ویسٹ پاکستان زیادہ تھا، اب پاور سینٹر یہ تھا، اور پیپل جو ہیں وہ وہاں پہ زیادہ تھے۔ یہ اس طرح کے کمپلیکس مسائل تھے کہ کوئی عام بندہ اسے سمجھنا چاہے کہ جی ایک آئین سازی میں اتنی تاخیر کیوں ہوئی، تو اس کے لیے ایک نئی نوزائیدہ ریاست کے لیے ان سارے چیلنجز سے نپٹنا کوئی آسان کام نہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سقوط ڈھاکہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہولناک جو ہے وہ سانحہ تھا۔ اس کے اسباب کے اوپر مختلف دلائل موجود ہیں، مباحث موجود ہیں، 2 طبقات ہیں۔ خصوصی طور پہ مرکزیت کے حامی جو طبقہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ سیاستدان شاید اس کے ذمہ دار ہیں، اور جو سیاستدان ہیں، جو صوبائی خود مختاری کی جو نمائندہ قوتیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جو سینٹرلسٹ فورسز ہیں، خصوصی طور پہ جو ملٹری یا اس کے اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ ہیں، وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ اس میں دیکھیں عوامل مختلف اس میں کارگزار تھے۔ ایک تو جو میں نے پہلے عرض کیا کہ 1100 کلومیٹر کا فاصلہ اب درمیان میں حائل ہے، وہ تو ہے۔ دوسری یہ پرابلم کہ وہ پاپولیشن میں زیادہ تھے، انہیں تھوڑی سی ریپرزنٹیشن زیادہ ملنی چاہیے تھی۔ ڈیموکریسی میں ہوتا یہی ہے کہ اف یو ہیو مور ڈیموس، مور پیپل، یو شوڈ ہیو مور پاور۔ انڈین انوالومنٹ جو ہے وہ سیکرٹ نہیں رہا۔ اب وہ چیزیں بہت ساری سامنے آ بھی گئی ہیں کہ یہ جو پاکستان فوج پہ الزام تھا کہ جی وہاں پہ بہت سارے لوگوں کو انہوں نے قتل کیا، بہت ساری عصمت دریاں ہوئیں، بہت لوگوں کو اغوا کیا، یہ پراپیگنڈا جو تھا، اب تو وہ چیزیں بالکل اوپن ہو گئی ہیں
کہ جی اس میں مکتی بانی کا اپنا ایک رول تھا جو کرتے خود تھے، الزام وہ آ جاتا تھا پاک فوج اب تو پہ۔ مودی جو ہے وہ بڑے فخر سے وہ اعلان کرتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے ہنری کسنجر بھی کہہ چکا ہوا تھا کہ جی مشرقی پاکستان کو الگ کرنے میں ہمارا کردار تھا، جو اس وقت فارن منسٹر تھا یو ایس کا، اینڈ یہ آن ریکارڈ ہیں ساری چیزیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ریاست پاکستان کو بھی اپنی کوتاہیوں کو نظر انداز نہیں کرنا کرنا چاہیے، وہ بھی سمجھنی چاہیے سمجھنی چاہیے کہ آپ کو قومیتوں کو ان کے حقوق دینے میں ایک فیڈریشن کی سروائیول ہوتی ہے۔ فیڈریشن کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ ساری اینٹیٹیز کو اون کریں اور فیڈریشن جو ہے وہ ان سب کو ریگولیٹ کرے پراپرلی، اور اس معاملے میں پاکستان کو، ریاست پاکستان کو یہ چاہیے کہ وہ قومیتوں کے جو خدشات ہیں انہیں ڈاکٹر صاحب یہ دونوں قوتوں کے درمیان کشمکش آج بھی جاری ہے۔ جی 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے وہ صوبوں کو اختیارات جو ہے وہ تحلیل ہوئے، لیکن یہ جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے دوبارہ سے یہ بحث شروع ہوئی ہے کہ 18ویں ترمیم کو ختم ہونا چاہیے، تعلیم، صحت، سیاحت سمیت جو دیگر صوبوں کو جو اختیارات منتقل ہوئے ہیں وہ دوبارہ مرکز کے پاس آنے چاہیے۔ جی آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ تو جی میں بہت کلیئر ہوں۔ ایک تو یہ کہ پاکستان کی آئینی اور سیاسی تاریخ میں میرے حساب میں یہ سب سے بڑا اقدام تھا 18ویں ترمیم، یعنی ریاست پاکستان کو اسے کیا ہے فنکشنل کرتے کرتے 10-15 سال کا ورک چاہیے، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہ دیکھیں کہ وہ مطالبات جو محمد علی جناح 1914 میں کر رہے تھے، 1916 میں کر رہے تھے، 1927 میں انہوں نے 28 کے اپنے 14 نکات میں یہ کہا، ٹھیک ہے جی، کہ جی صوبائی خود مختاری ہونی چاہیے، تو وہی تو 18ویں ترمیم کہہ رہی ہے۔ وفاقی نظام حکومت ہونا چاہیے۔ وفاقی نظام حکومت کا مطلب یہ ہے کہ ایک سینٹر ہو جو صرف ریگولیٹ کرے، پروونسز مضبوط ہوں، مکمل صوبائی خود مختاری۔ 18ویں ترمیم وہی تو کہہ رہی ہے۔ دیکھیں اگر آپ اوور سینٹرلائزیشن آف پاور کریں گے تو وہ آپ کی اسٹیٹ کے لیے پرابلم ہوگا۔ سمجھا یہ جا رہا ہے کہ اوور سینٹرلائزیشن کر کے ہم کنٹرول کر لیں گے ہر چیز، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو اور اقلیتوں کو ان کے حقوق دینے ہوں گے اور صوبوں کو بھی ان کی خود مختاری دینی ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آج کے اس پروگرام میں تشریف لانے کے لیے۔ ناظرین، دا ریئل ورلڈ سے ابھی تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں نئے موضوعات کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔